يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين قابل صدر کرام معزز و مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، کبریائی و بڑھائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے، اسی کے لائق اور اسی کے زیبا ہیں، جو خالق کل ہیں، مالک کل ہے، جس کے برابر کسی کو بھی طاقت حاصل نہیں ہے، جس کی مثال نہیں کوئی، جس کا کوئی شریک نہیں، اپنی ہر ادا کے اندر وہ یکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہید کے بعد ہم اسی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال خصوصاً مجلس حاضہ کی طرف سے، مسجد حاضہ کے اندر مجتمع مسلمانوں کی طرف سے بے شمار درود و سلام کی پھول نشاور فرما، کائنات کے آخری نبی سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و طہرہ پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر، اس
کی ایک مخصوص نعمت پہ. ویسے تو رب ذوالجلال نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں ہمکنار کیا ہے، اور ہر عقل مند و دانا اللہ وحدہ لا شریک القہار کی نعمتوں کو فراموش نہیں کر سکتا. جہاں پہ رب ذوالجلال نے بے انتہا نعمتوں سے ہمیں ہمکنار کیا ہے، وہیں پہ اگر ہم ایک نعمت کا تذکرہ کریں، وہ نعمت ہے انسانیت کی نعمت. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کروڑوں مخلوقات پیدا کی. انسان و جن کے علاوہ یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، بہت ساری ایسی مخلوقات جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی مخلوقات ہیں جنہیں نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے افضل اور اشرف المخلوقات جو ہیں وہ انسان ہے. تو رب العالمین کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. اور اس کے بعد دوسری بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے ہمکنار کیا. انسان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بے شمار انسان تو ایسے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے منکر ہیں، جو اس خالق حقیقی کا انکار کرنے والے ہیں. تو بڑی مہربانی یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کی کہ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت سے اپنے ہی ہاتھ سے مجھے اور آپ کو ایمان والوں میں بنایا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. مسلمانوں، ہمیں یہ نعمت یاد ہونی چاہیے. بہرحال تمہید کے طور پر، آج کے خطبے کے تمہید کے طور پر، میں وہی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا جو پچھلے 2 جمعوں سے موضوع کے آغاز میں پڑھی جا رہی ہے. وہ ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر نازل ہو رہا ہے، آپ اسے دوسروں تک پہنچائے. یہ خزانہ، یہ علم کا خزانہ، یہ شریعت جو آسمانوں سے تجھ پہ نازل ہو رہی ہے، یہ شریعت اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہے. اگر کسی شخص کو مال ملتا ہے، کسی اور نعمت سے اگر اسے سرفراز کیا جا رہا ہے، باقی ساری نعمتیں ہم اپنے تک محدود رکھ سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کی نعمت ہے، جو اسلام کی نعمت ہے، جو قرآن ہے، جو وحی اللہ رب العالمین کی ہے، یہ اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کی ذمہ داری کا آپ نے نہیں نبھائی. اور ساتھ میں فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس. خطرات بھی آتے ہیں، ایسی بھی حالات بنتی ہیں آپ کو جان کا خطرہ ہو، ایسی بھی حالات بنتی ہیں آپ کا قریبی بھائی، آپ کا حقیقی بھائی آپ کا دشمن بن جائے. آپ کا باپ جو آپ کا حقیقی باپ ہے، جس نے بچپن سے بڑی رحمت اور مشقت سے آپ کی پرورش کی ہے، دور حاضر کے اندر بھی اگر کوئی توحید کو پھیلانے والا بن جائے، توحید کا ابلاغ کرنے والا بن جائے، گھر والے بھی اسے یہی کہتے ہیں بس تو ہی بڑا مسلمان ہے. اور نہیں معلوم اس سے بھی شدید قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، شدید قسم کے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے. حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. ایسی حالات کے اندر واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا. باپ منکر ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرنا، ماں منکر ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرنا، بھائی ساتھ دینے والا نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا.
جس ذات پر تو نے ایمان لایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اس کے حق قدرت ہے، سارے لوگوں سے وہ تجھے بچا لے گا، سارے لوگوں سے وہ تمہیں بچا لے گا۔ اور فرمایا جو آیت کریمہ میں نے آج آپ کے سامنے آج کے خطبے کے آغاز میں تلاوت فرمائی، آپ سب کو آیت کریمہ یاد ہوگی، تقریباً سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، اس سے آپ کے ذہن میں وہ تصویریں آ چکی ہوں گی کہ کس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہر کسی کا نعرہ ہے پڑھو، باپ بھی بچوں سے کہتا ہے پڑھو، ماں بھی بچوں سے کہتی ہیں پڑھو، اساتذہ بھی بچوں سے کہتے ہیں پڑھو، پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، پڑھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو یہ عام بات ہے۔ یہی بات اسلام کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت کہی تھی جب پڑھنے کا رواج نہیں تھا، جب کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا، جس دور کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے، تاریکی اور اندھیرے کا دور کہا جاتا ہے، قلیل تعداد میں لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، ایسے دور کے اندر اسلام نے رہنمائی کی، اللہ رب ذوالجلال نے رہنمائی کی، اقرأ پڑھو، لیکن اتنا ہی نہیں، بسم ربک الذی خلق، پڑھنا تو ہے، سائنس بھی پڑھنی ہے، انگریزی بھی پڑھنی ہے، جیوگرافی بھی پڑھنی ہے، اکنامی بھی پڑھنی ہے، فلسفی بھی پڑھنی ہے، بایولوجی بھی پڑھنی ہے، زوالوجی بھی پڑھنی ہے، نہیں معلوم کتنے قسم کے مادے ہیں، کتنے سبجیکٹس ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اس وقت کہا تھا جب کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا، جب پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ آج تو بچہ بات کرنا بعد میں سیکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں قلم دی جاتی ہے، یہ تو آج کا دور ہے، لیکن اسلام نے اس وقت رہنمائی کی تھی جب کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہ باپ پڑھنا جانتا تھا، نہ دادا پڑھنا جانتا تھا، ہاں وہ اشعار، وہ قومی شجرے، وہ ساری چیزیں وہ زبانی یاد رکھا کرتے تھے، اور زبان کی ہی وجہ سے دوسروں تک ٹرانسفر کرتے تھے، اس چیز کو منتقل کرتے تھے، رواجات کو، وہ سارے کسٹمز اس طرح سے منتقل ہوتے تھے۔ تو مسلمانوں، ہماری کامیابی اور ترقی وقت کے آگے بڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے آگے بڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی ٹیکنالوجی، یہ ساری 1400 برس پہلے جا کر ہمیں مل سکتی ہے۔ مسلمان جب آج سے 14 یا 1450 برس پہلے جائے گا، اس دور کو دیکھے گا، اس دور کو اپنائے گا، تب جا کے وہ ترقی یافتہ ہو کہلائے گا، تب جا کے وہ ڈیولپمنٹ کرے گا۔ ہم ترقی وقت کے ساتھ ساتھ ماضی کو بھول کر نہیں کر سکتے، ماضی کو بھول کر نہیں کر سکتے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا نعرہ تو سب نے دیا، لیکن رب نے کیا فرمایا ہے؟ پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کی حقیقت کھول دی۔ آج جو تکبر ہے، آج جو گھمنڈ ہے اپنے آپ پہ، اپنے جسم پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے مال پہ، حسب و نسب پہ، اللہ رب العالمین اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الطارق کھول کے دیکھ لیجئے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ پھر فرمایا فلینظر الانسان مما خلق، کہ انسان تو نہیں دیکھتا کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، وہ کون سی چیز ہے جس چیز کے ذریعے سے تیرا وجود آیا ہے؟ خلق من ماء دافق، تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تیری حقیقت تو یہی ہے، من بین الصلب والترائب، جو پانی پیٹھ
اور سینے کے درمیان سے نکالا جاتا ہے. اس پانی سے، اس حقیر نطفے سے تیری پیدائش ہوئی ہے. اس بات کو نہ بھولو، اپنی حقیقت جان لو. انہ علی رجعہ لقادر. پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، جب تمہیں رب تمہاری حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، جو رب پانی کے ایک نطفے سے اور اس حقیر نطفے سے انسانیت کی تخلیق کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں پھر سے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وہ تم سب کو پھر سے اپنی طرف بلا کے لے جائے گا. اسی لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یہی ہے بلاغت، یہی ہے ابلاغ، یہی ہے دعوت. دعوت کی شروعات کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی؟ نماز کا حکم نہیں دیا گیا. پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں نماز پڑھو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو. کوئی اور عبادت نہیں بتلائی گئی. اسلام کے اصول دیکھو، اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو سب سے پہلے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، وہ رب حکیم، وہ رب حقیقی، الذی اکرم، جو نہ صرف کریم ہے بلکہ اکرم ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. اس رب کے نام سے پڑھو. گویا کہ سب سے پہلے تم اللہ رب العالمین کی معرفت کر لو، رب کو پہچان لو. دعوت کا یہ اصول نہیں ہے کہ نماز پڑھو جس طرح سے مرضی آئی اس طرح سے نماز پڑھتے رہو، نہیں. اسلام میں کے اندر کہیں بھی ایسا نقطہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام محدود ہے. اسلام محدود ہے جو 1400 سال قبل ہی مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر نہ زیادتی آ سکتی ہے نہ کمی آ سکتی ہے. یہ نہیں، دعوت یہ نہیں ہے تم روزہ رکھو جس طرح سے مرضی آئی تم روزہ رکھ لو، نماز پڑھو اپنی مرضی سے نمازیں پڑھتے جاؤ، نہیں. نماز بھی پڑھو اس طرح سے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی پڑھو اس طریقے سے جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے. اسی لیے محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، علم کے متعلق کہتے ہیں، یہی علم کی فضیلت ہے یارو، یہی علم کی فضیلت ہے، یہی علم کا مقام ہے، یہی ایک جاننے والے کا عالم کا مقام ہے کہ سب سے پہلے رب نے جو اسلام ہمیں ملا ہے، جو قرآن ہمیں ملا ہے، اس قرآن کی شروعات ہی اس لفظ سے ہوتی ہے، اقرا، تم پڑھو. تمہاری کامیابی پڑھنے میں ہے، تمہاری کامرانی پڑھنے میں ہے، تمہارا مرتبہ پڑھنے میں ہے. آج مسلمان پڑھنے سے کوسوں دور ہے، خواہ وہ قرآن کا پڑھنا ہو یا عصری کتب کا پڑھنا ہو، باقی دیگر کتب کا پڑھنا ہو. مسلمانوں نے نہ دلچسپی قرآن میں دی ہے نہ باقی کتب کے اندر دی ہے. یہ آج مسلمانوں کی حالت بن چکی ہے. محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، اور یارو ہم راضی ہو چکے ہیں. محمد بن ادریس الشافعی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے مقدر میں کیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں. لنا علم وللجاہل مال، ہمارے لیے رب نے مقدر میں علم رکھا ہے اور جاہل کے مقدر میں مال رکھا ہے. گویا کہ وہی یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے تو وہ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں. اور ان کے شعر کا دوسرا مصرع ہے، فَإِنَّ الْمَالُ يَفْنِ عَنْ قَرِيب، چونکہ جو مال ہے وہ قریب ہی بہت ہی جلد فنا ہونے والا ہے. مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، مال ختم ہونے والا ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَضَالُ، علم ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا. ہمیں بھی بچپن کے اندر یہ جملے پڑھائے جاتے تھے، تختی پر ان کی مشق ہوا کرتی تھی. علم بڑی دولت ہے، علم ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا.
علم ایسی دولت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. یہی فرماتے ہیں محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, وَإِنَّ الْعِلْمُ بَاقٍ لَا يَزَالُ. علم ہی وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے. علم کا کبھی زوال نہیں آتا, علم کا کبھی زوال نہیں آتا. مال زوال کا شکار ہو سکتا ہے, آج کا مالدار کل کا فقیر بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس یہ قدرت ہے, اور مال کو ایک لمحے کے اندر فنا اور برباد کر سکتا ہے. لیکن علم ہی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے, جسے کبھی زوال نہیں آتا. تو یہ عالموں کا مقام ہے. اس لیے ایک مسلمان کو علم والا ہونا چاہیے. مسلمان یہ نہ کہے کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا. مسلمان کو ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہوگا. اسلام کی یہی تعلیم ہے, اقرأ, تم پڑھو, لیکن کس طرح سے پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق. اور اسی طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اب ہم یہ بھی جان لیں علم ہوتا کیا ہے. علم ہوتا کیا ہے؟ آج بھی تو 4 ہی یا 3 ہی سال کے بچے کو تعلیم کے اندر اسے ڈال دیا جاتا ہے, وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے ہاتھ و علم یہی ہے کہ وہ انگریزی کے الفابیٹ سیکھ جائے, اردو کے حرف تہجی سیکھ جائے, یا کاؤنٹنگ کے وہ ڈیجٹس سیکھ جائے. لیکن مسلمانوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصلی علم کیا ہے. باقی سارے علوم ہیں, ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. سائنس کا بھی علم ہے, اکنامی کا بھی علم ہے, بایولوجی کا بھی علم ہے, زوالوجی کا بھی علم ہے. یہ سارے علوم اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, لیکن مسلمان کو سب سے پہلے جس علم کی ضرورت ہے وہ قرآن کا علم ہے, وہ شریعت کا علم ہے. اور یہی علم مسلمان پہ فرض ہے. کوئی سائنس پڑھے یا نہ پڑھے, اس کے لیے اسے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اپنے انٹرسٹ کے مطابق, دلچسپی کے مطابق وہ پڑھنا چاہتا ہے, اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. لیکن ہر مسلمان, چاہے بوڑھا ہو, بزرگ ہو, نوجوان ہو, بچہ ہو, بچی ہو, عورتیں ہو, مرد ہو, سب پہ لازم ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس بات کو کیا ہم بھول چکے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, العلم وہو معرفۃ اللہ. علم یہ ہے کہ رب العالمین کی معرفت ہو, اللہ رب العالمین کی پہچان ہو. آج ہم نے 40-50 سال کی زندگیاں تو گزار دی ہے, لیکن ابھی تک ہم نے اب اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا ہے. ہم رب کی صفات اور اوصاف سے بہت دور ہیں, اور پھر بھی ہمارا کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم علم حاصل کرنے والے ہیں. 2-4 باتیں کہیں محفلوں کے اندر سن لینا, اور پھر وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا فخر سے, اس لیے کہ مجھے بھی عالموں کے اندر شمار کیا جائے. سنن ترمذی کی روایت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اس غرض سے, ایک تو غرض اس کا یہ ہوگا کہ میں لوگوں کے ساتھ بحث کر سکوں, تاکہ میں لوگوں کے ساتھ بحث کروں, یا لوگوں کے اندر کے اوپر جو ہے میں بھاری ہو جاؤں, ریا کے لیے, بحث و مباحثے کے لیے, لوگوں کے اندر بھاری ہونے کے لیے, اپنا روب جمانے کے لیے. جس نے علم حاصل کیا وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حالانکہ علم کی تو بڑی فضیلت ہے. اسلام تو علم حاصل کرنے کی ہی شروعات کر رہا ہے, اقرا سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی اس کے مقاصد ہیں, اس کے طریقے ہیں کہ کون سا علم سیکھنا ہے, کب علم سیکھنا ہے, کیسے علم سیکھنا ہے. اب علم سیکھنا ہی کافی نہیں ہے, مقاصد بھی ہونے چاہیے. علم اس لیے سیکھو کہ ہم اللہ کی معرفت ہو جائے, ہمیں نبی کی معرفت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دین کی معرفت ہو جائے, اور پھر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچائے, تاکہ ہمارا وجود یہاں سے جانے کے باوجود بھی دنیا کے اندر باقی رہے, اور ہمیں وہ اس کا ثواب آخرت کے اندر بھی ملتا رہے. اس غرض سے اگر کسی نے علم حاصل کیا تو اس کا علم اسے نفع نہیں دے سکتا. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے علم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہو. آج ایک عام سی بات کہنا چاہوں گا, بچے جب
ہم بھی جب اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ہم نے بھی وہاں پہ شاید اس وقت اردو کے اندر ہماری جیوگرافی ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر ہم نے یہی پڑھا تھا، آثار قدیمہ وغیرہ اس طرح کے جو چیزیں وہاں پہ پڑھائی جاتی تھی، تو وہاں پہ ہمیں یہ کنسپٹ ملا تھا کہ انسان کی شروعات بندر سے ہوئی ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے شاید اس بات کو ابھی اپنے ذہن کے اندر سما گئے ہوں گے کہ یہی کنسپٹ ہمیں ملا تھا کہ پہلے بندر تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا، پھر پتہ نہیں معلوم کیا ہوا، تو اس طرح سے انسان کا وجود آیا۔ ایک بچہ جب اسکول کے اندر پڑھتا ہے اور ٹیچر جو بات اسے کہے گا، اگر ٹیچر کہے گا آج رات ہے، گھر میں آ کر ماں باپ کہیں گے نہیں دن ہے، وہ نہیں مانے گا کہ اس کے استاد نے اسے بتایا ہے۔ استاد کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے، ایک بچے کے لیے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اس کو اپنے ماں باپ پر یقین نہیں ہوتا ہے، استاد اپنے اساتذہ پہ زیادہ یقین کرتا ہے، چونکہ اعتماد بھی کیسا ہوگا، چونکہ بچپن سے ماں باپ نے جھوٹ ہی کہا ہے۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، کسی نے پوچھا کہو ممی گھر پہ نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ باپ گھر میں ہے، کسی نے بلایا کہو پاپا گھر پہ نہیں ہے، وہ دکان پہ گئے ہیں، نہیں معلوم کہاں گئے ہیں۔ تو اس قسم کے تصورات ہم نے جب بچوں کو دے دیے تو ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میرا باپ جو کہے گا وہ جھوٹ ہی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہلانے کے لیے بھی ہم بہت سارے جھوٹ بول دیتے ہیں، جو کہ اسلام نے ہمیں اس چیز سے بالکل روکا ہے۔ قطعاً اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ کنسپٹ جب بچوں کو ہو جائے، یہ عقیدہ ان کا ہو کہ انسان کی شروعات بندر سے ہوئی ہے، تو پھر اللہ کی معرفت کہاں رہی، پھر مسلمان ہم کہاں کے رہے۔ اس لیے بچوں کو اسکول کے اندر بھیجنے سے پہلے ان کو ساتھ ساتھ میں دینی علوم کی تعلیم دینا، گھر میں ماں اس کو سکھائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی معرفت بھی دلائیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی، مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اس مصیبت کو ٹالنے والے بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بچوں کو یہ عقیدہ سکھلانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو اب اللہ کی معرفت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، اسلامی لبادہ پہننے کے باوجود، لوگوں کو دعوت دینے کے باوجود گھر کے اندر ابھی تک شرک ہے۔ مشکلاتوں کے وقت پیروں اور فقیروں کا در کی طرف جانے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہلانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو کائنات کا رب تمہیں ارشاد فرماتا ہے ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا له، تو اس لیے اس بات کو آپ کان کھول کے سن لو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کان کھول کے سن لو، بلکہ اللہ کا فرمان ہے فاستمعوا له، تو لوگوں تم کان کھول کے سن لو۔ یہ اللہ کی مثال کیا ہے، اللہ رب العالمین کیسی مثال دے رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں اپنی پریشانیوں کے وقت، اپنی حاجات وہ پیروں اور فقیروں کے پاس لے جاتے ہیں، قبروں کے پر چادریں چڑھانے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود اور اپنا خالق تصور کرنے والے، جب وہ لوگوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ان کی طاقت کیا ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں جن کو ہم نے معبود بنا لیا ہے، جتنے بھی بت ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ سارے مل کر کے سب کے سب اگر جمع ہو جائے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کو ہم نے طاقتور جانا ہے، ان سے ہم اولاد مانگتے ہیں، ان سے ہم بیٹا اور بیٹی مانگتے ہیں، ان کے پاس ہم اپنی التجا اور حاجات لے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی طاقت تو ایسی ہے کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سب کے سب بھی جمع ہو جائے پھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ارے یہ مثال تو بڑی ہے،
اگر یہ اتنا کر دیتی تو بہت بڑی طاقت ہے. بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے پاس کوئی کھانا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، ایک مکھی آئی، اس نے کچھ حصہ جو ہمیں دکھتا بھی نہیں ہے، ہمارے کھانے پر، چاولوں پر، سبزی پر، کسی چیز پر جب مکھی بیٹھتی ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ وہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے جو ہمیں دکھتا بھی نہیں ہے. یہ تمہارے سارے معبودان باطلہ، یہ سارے بزرگ جن کو ہم نے معبود بنایا ہے، یہ سارے معبود مل کر کے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، جو مکھی نے ان سے چھینا ہے وہ بھی اس سے نہیں چھین سکتے. مکھی جو اٹھا کے لے جا رہی ہے، ان کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ مکھی سے وہ چیز، وہ خوراک کا حصہ چھین سکے. یہ ان کی طاقت ہے. اور مسلمان آج بڑے فخر سے ان سے التجائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات ان کے سامنے لے رہے ہیں. یہ اللہ کی طاقت ہے جو رب ذوالجلال پوری کائنات کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، چھیننے والا ہے اور دینے والا ہے. لہٰذا اس اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اور ہم پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہی معرفت دے. اللہ کی یہی طاقت ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں علوم اور علم ہونا چاہیے. اور پھر اللہ فرماتا ہے لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہ طالب، مانگنے والا، ہم جو انسان ہیں جو غیروں سے مانگنے والے ہیں، یہ بھی کمزور ہیں، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کمزور ہے. ان کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو طاقتور ہے. لہٰذا سب سے پہلے جو ہمیں علم حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. یہی دعوت کا اصول ہے. اسلام کا آغاز ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن کس طرح سے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر سما جائے گا کہ ہمارے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جو رب ہمیں پیدا کر سکتا ہے وہی رب ہمیں کھلا سکتا ہے، وہی ہماری ساری حاجات پوری کر سکتا ہے، تو اس رب کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا، کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا. یہی دعوت کی اصول ہے. اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو رہا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی دعوت دو، اس کی تبلیغ کرو. واللہ یعصمک من الناس. اور جب خطرناک دور آ جائے گا تو اس وقت لوگوں سے تمہیں اللہ بچا لے گا. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں حق بات کہتا ہوں، میرا باپ بھی مجھ سے ناراض ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرنی ہے. سارے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت. اور پچھلے جمعہ کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی، جب توحید کی دعوت دینا انسان شروع کر دیتا ہے تو سارے لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات ہے وہ معرفت النبی. علم یہ ہے اللہ کی معرفت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونا. آج ہم اگر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بہت کم لوگ جواب دے پائیں گے. اکثر یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. خاص کر خواتین، انہیں نہیں معلوم رسول کیا ہے، رسول کون ہوتا ہے، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کے کام ہے. جب رسول کی معرفت ہی نہیں ہو تو ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ جب اللہ کی معرفت ہی نہیں ہو تو اللہ سے محبت کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور جسے ان ساری چیزوں، اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، ساری چیزوں سے زیادہ اگر محبت اللہ سے نہیں ہو تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کو نبی ان ساری چیزوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہو، کیا اس کا ایمان ابھی بھی باقی ہے؟ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. لہذا مسلمانوں، علم جو حاصل کرنا ہے، باقی علوم تو اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کا علم ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے. اور کیسے دور اور مشکل ادوار کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے وہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. تب جا کے ہمیں احساس ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اس اسلام کا احساس ہوگا. باقی ساری ڈگریاں تو اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، وہ مبارک ہے اپنی جگہ پہ،
لیکن اگر ایک انسان کے پاس ساری ڈگریاں ہیں لیکن قرآن کا کچھ بھی حصہ اسے یاد نہیں ہے، اس کی ڈگریاں اس کے لیے بیکار ہیں، کوئی فائدہ اور سود مند نہیں ہے۔ وہ ڈگریاں تب قابل مبارک ہیں، قابل سعادت ہیں، جب ان کے ساتھ ساتھ میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ مسلمان کو یاد ہو، احادیث کا کچھ نہ کچھ حصے، کچھ نہ کچھ ٹکڑے اسے یاد ہو، اور جتنے بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادتیں وہ اچھی طرح سے جانتا ہو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ نہیں تو اگر یہی کہنا ہوتا کہ بس لوگوں نماز پڑھو، وہ تو اس وقت ایسے بھی پڑھا کرتے تھے، اور جس طرح سے مرضی آئی تم اس طرح سے نماز پڑھو، یہی ہماری دعوت ہے۔ اگر یہ اصول بنایا گیا تو پھر واللہ پھر اسلام کہاں رہا؟ پھر اسلام کہاں رہا؟ کیا کرسچنس لوگ اس نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا عیسائی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ان کے نماز پڑھنے کا الگ طریقہ ہے۔ کیا وہ عبادت نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی، ہمارے ہندو بھائی، کیا وہ عبادت نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو مندر کے اندر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ تو اگر یہی کہنا ہو کہ جس طرح سے مرضی عبادت کرتے جاؤ، نہیں، نماز پڑھو لیکن نماز بھی اس طرح سے پڑھو جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ روزہ بھی اس طرح سے رکھو جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ ایک انسان کو جب حاجت ہو وہ بیت الخلا کے اندر جائے گا، کون سا پیر پہلے لے جائے گا، کیا کلمات اس کی زبان سے نکلیں گے، یہاں تک جہاں پہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دی ہو، پھر بھی ہم کہیں گے کہ جس طرح سے مرضی آئی جو عمل کرتے جاؤ۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے یارو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دعوت کے اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، گورنر بنا کے بھیجا، مبلغ بنا کے بھیجا۔ آپ کی چونکہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، اسی طرح سے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اسلام دوسروں تک پہنچانا۔ فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہے، جو یہود و نصارہ ہے، تو بس جب تم سب سے پہلے ان کے پاس پہنچو گے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تبلیغ اور اللہ کی توحید کا جو ہے درس دینا، اس کی بلاغ کرنا، اس کی دعوت دینا، یہی تبلیغ کرنا۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ اللہ رب العالمین کو پہچان لے، اللہ کو مان لے، اس کے بعد انہیں کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب اللہ کی ہی معرفت نہیں ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پہچان نہیں ہو، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جب تک توحید نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی مر جاتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے، تو اس کے نام پر یہ ایک ٹنکی بنا دیتے ہیں۔ آپ سب کو بھی معلوم ہے ایک ٹنکی بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے راستے میں چلتے ہوں مسافر، جب ان کو پیاس لگتی ہے تو اپنی پیاس اس پانی سے بجھاتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 کام بتلائے تھے جن کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ راستے کے اندر ٹنکی بنا دینا، پانی لوگوں کو پلانا کہ ہر مسافر آتے جاتے وہ پانی پلائے۔ بہت بڑی نیکی ہے، اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کے پاس سب سے پہلی چیز توحید نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کے اعمال یہ سارے رائے گاہ ہیں، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ یہی اصول ہر کسی کے لیے ہے۔ جب اللہ کی توحید نہیں ہے تو نماز کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم دوسروں سے مانگنے والے ہیں، پھر ہمارے صدقات و خیرات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں آ جائے، پھر جب انسان دعوت کے میدان میں نکلتا ہے تو دعوت کا میدان بھی بہت شدید بن جاتا ہے۔ ایسے ہی پیار سے سب کو کہیں گے صرف نماز پڑھو، سب پڑھیں گے، کچھ نہیں ہوگا، معاشرہ بالکل صاف اور شفاف رہے گا، لیکن سب سے بڑا ظلم دنیا سے نہیں جائے گا، وہ شرک کا ظلم ہے۔ اس شرک سے لوگوں کو جب ہٹایا جاتا ہے تو پھر دشمن بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الرعد کے اندر، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ رَسُولًا لَسْتَ مُرْسَلًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بہت ہی
اعلیٰ اخلاق کا حامل بنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پوچھ سکتا۔ صحابہ کا بھی وہ اخلاق نہیں تھا، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خلقہ القرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ قرآن ہے، تم قرآن پڑھتے جاؤ، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ جب وہ لوگوں کے سامنے نکلے دعوت کے میدان میں، ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ایک رب کی طرف بلانے کے لیے، تو لوگوں نے کہا آپ رسول نہیں ہو، آپ رسول نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ اور اسلام کے اندر تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، اگر ہو جاتی ہے تو قابل مبارک ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن تعداد جمع نہیں کرنی ہے، مسلمان ہو تو صحیح مسلمان۔ نعوذ باللہ، حق کو تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا دنیا کے اندر ایک بھی نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایک بھی ماننے والا کیوں نہ ہو پھر بھی برحق تھے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ نہیں مانتے۔ ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے، آج ایک دفعہ بتائے دوسری دفعہ یہ نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں بتائیں گے، نہیں مانتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب تک ہمارے سانسوں اور اس روح کا رشتہ باقی ہے تب تک ہمیں بتاتے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہی میں نے کل بھی کہی تھی، یہی بات کہی تھی، جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، صحیح علم انسان سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے احباب ہیں، واٹس ایپ کے اندر بھی اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے، جب وہ سٹیٹس رکھتا ہے وہاں پہ وہ میوزک رکھتا ہے جسے علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ایمان کی دولت سے جسے اللہ رب العالمین نے ہمکنار کیا ہے، وہ ہر بار اسے ٹوکتا رہتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ بس اسے میوٹ کر دیا، یہ بجاتا رہے اپنی جگہ پہ، میں نہیں بجاتا، نہیں، وہ بار بار اسے ٹوکتا رہتا ہے، اگرچہ وہ سب کے سب اس کے دشمن بن جائے، اس سے نفرت کرنے والے بن جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم سے محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرے گا تو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دعوت کے اصول ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور یہ اصول لے کر جب انسان دنیا کے اندر اترتا ہے، میدان میں اترتا ہے، پھر بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر تمہیں صبر کے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی وجہ سے جو ہے اس کی مدد طلب کرنی ہے، اس کی مدد طلب کرنی ہے۔ یہی دعوت کے اصول ہے، یہی دعوت کے اصول ہے، جو اصول ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک ہی واقعہ بتانا چاہوں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے بچا لیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں گئے وہیں پہ ابو لہب ہیں، باقی مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں جو سرکل بنائے ہوئے کہا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ابو لہب نے کہا اپنے یاروں سے، اپنے ان ساتھیوں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان سے کہا کہ آج رات کو فلاں گھر کے اندر ایک اونٹنی مر گئی ہے، کون جائے گا جو اس اونٹنی کی اوجڑی لے کر آئے گا، اور وہ اوجڑی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہوں گے تو ان کے سر پہ رکھ دے گا۔ ان ساتھیوں میں سے ایک شخص نکل گیا، اس نے وہ اوجڑی لائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے اندر رب کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو وہ مشرک آتا ہے، اس اونٹ کی اوجڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اتنا بھاری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے، سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا پاتے، سجدے کی حالت میں ہی ہے، وہیں پہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کمزور ترین مسلمان تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، فوراً پکارا، فوراً گھر آواز لگائی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ روایت کے اندر آتا ہے 3 یا 4 سال کی اس وقت تھی، یا 5 سال کی تھی،
یہ بچی آتی ہیں اپنے والد محترم کے سر پر اونٹ کی اوجڑی دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، میرے باپ کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کیا جرم ہے؟ ایک ہی جرم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے نکال رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قسم کی شدید تکلیف اسی وقت ہوئی جب انہوں نے اپنی لگتے جگر کے چہرے سے وہ آنسو گرتے ہوئے دیکھے۔ کہا او کافرو، اے مشرکو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی طرح کا معاملہ کر دو گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں اپنی ذات کے لیے کوئی بھی بدلہ تم سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے لگتے جگر کے چہرے پر اس چھوٹی سی ننھی سی اور معصوم سی بچی کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ایسی بھی حالات بن جاتی ہیں لیکن پھر بھی اصول وہی رہیں گے، پھر بھی اصول وہی رہیں گے۔ اسلام ہم دوسروں تک پہنچائیں گے لیکن وہی اسلام پہنچائیں گے جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور پھر کس طرح سے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بچا لیا، اس کی ایک ہی مثال دوں گا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہجرت کی اجازت مل گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب مشرکین مکہ نے بہت پریشان کیا ہے، اب آپ یہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ بہرحال وہاں سے نکلنا تھا لیکن یہاں سے ایک میٹنگ ہو گئی تھی، کفار نے، مشرکین نے، وہ جب تنگ آ گئے کہ ہمارا ہر حربہ فیل ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر یہ اثر ہے، اللہ کے کلام میں یہ اثر ہے، ان کے ہاں ایک ہی تجوید اب آئی، وہ یہ تھی کہ ہم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہی کر دیں گے، تب ہی جا کے اسلام رک سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، پوری دنیا کے اندر یہ قائم ہو کر رہے گا، ہمیں اس کی امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے ذمہ داری لی تھی۔ اب جب اجازت مل گئی، ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں مشورے کر رہے ہیں، دونوں یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر سے مشرکین نے گھیرا کر لیا ہے کہ ہم رات کو جائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کے اندر قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورۃ الیاسین کے اندر بیان کیا، سورۃ الیاسین کے اندر بیان کیا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا، ان کی آنکھوں پہ پردہ کر دیا، بس آپ ایک جو ہے مٹھی مٹی اٹھاؤ، مٹی ان کی آنکھوں پر دھول پھینک دو، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہو جائے گا۔ وہیں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اپنے یار کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے۔ لیکن وہیں پہ ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول بنے، پھر جو بعد میں داماد رسول بنے، انہیں اجازت مل گئی کہ آپ کو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سونا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ مشرکین اگرچہ اتنے بھی دشمن بن چکے تھے، یہ اخلاق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی دشمنی تھی کہ اب ہم اسی رات اسے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اب بھی انہیں یقین تھا کہ اتنی بہت شدید قسم کی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ہمارے امانتیں اگر کہیں پہ محفوظ رہ سکتی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس لیے اس میرے بستر پہ سونا ہے تاکہ صبح جب مشرکین آئیں گے وہ یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کا نبی رسول ہماری امانتیں چھوڑ کر نکل گیا، تو آپ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، آپ یہ امانتیں ان کو لٹا دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، دوسرے دن پوچھنے والوں نے پوچھا، کس طرح سے آپ نے اس رات نیند کی تھی کہ جبکہ آپ کو پتا تھا باہر مشرکین ہیں، وہ اگر اندر آتے وہ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اپنی تلواریں آپ پر زور سے مارتے اور آپ نعوذ باللہ قتل ہو جاتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی پوری زندگی میں سوتا رہا، جب بھی میں سویا رات کو کبھی میں نے اس چین کی نیند سے نہیں سویا جس چین سے میں آج رات سویا۔ بولا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ صبح آپ کو یہ امانتیں مشرکین کو واپس دینی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح تک میری وفات
نہیں ہوگی، صبح تک میں نہیں مر سکتا، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کو یہ امانتیں لوگوں کو واپس دینی ہے، مطلب یہ ہے کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا۔ مجھے یقین تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ، احادیث پہ۔ یہی ایمان آج مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ حدیث قرآن اور محفلوں کے اندر مذاق، وہ ساری کہانیاں ہمارے لیے اب برابر بن چکی ہیں۔ محفلوں کے اندر جو مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، جو وہاں پہ اٹھ پٹنگ کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو بھی ہم وہی ویلیو دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر جب ہم قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، ان کو بھی ہم وہی ویلیو دیتے ہیں، جبکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا۔ مومنوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایمان کی نشانی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے تو وہیں پہ ہینڈز اپ کر دینا ہے، پھر کسی کا فیصلہ بھی ہمیں حق کی طرف نہیں لے جا سکتا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو، اگر کسی معاملے کے اندر ان کے مابین بھی اختلاف رائے ہو جائے، ایک الگ رائے دے، دوسرا الگ رائے دے، وہاں پہ بھی ہمارے لیے فیصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعوت کے کچھ اصول تھے کہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہو، وہی اسی کی توحید کا ابلاغ کیا جائے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت ہو، وہ لوگوں کے سامنے پہنچائی جائے، اور پھر علم کا تیسرا نقطہ ہے وہ معرفت الدین، دین الاسلام بالادلہ۔ یہ آخری نقطہ ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم یہ ہے وہ معرفت اللہ، کہ اللہ کی معرفت ہو، وہ معرفت نبی ہی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو، پہچان ہو، علم ہو، وہ معرفت الدین الاسلام بالعدلہ، اور اسلام کی معرفت ہو دلائل کے ساتھ۔ نہیں تو ہم کہیں گے بس جو باتیں سنی یہی اسلام ہے، نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، منافقین نے، دجالوں نے بہت ساری باتیں گھڑ لی ہے اور ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہر صدی کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسے عالم دین کو تیار کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، جو ان سارے جھوٹوں باتوں کو الگ کر دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف شفاف تعلیمات کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو دلائل کے ساتھ اسلام کی ابلاغ کرنا ہے، یہ علم ہے جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، عورت ہو یا مرد ہو۔ تو مسلمانوں یہی گزارش ہے آخر میں کہ جہاں پہ ہم باقی سارے علوم سیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں اسلام نہیں روکتا، لیکن ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دینی امور کا علم حاصل کرے، اللہ کی معرفت ہو، نبی کی معرفت ہو، اور اسلام کا علم ہو۔ ہمیں کم سے کم عبادات، جو معاملات جو ہمارے ساتھ عام پیش آتے ہیں، وہ علم اتنا ہر کسی کو ہونا چاہیے، اور یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے ہر کسی پہ۔ جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس ہے تب تک ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ہمیں باطل کی بھی پہچان دلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اب ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اب اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے، اب ہمارے والدین پر، بزرگوں پر، معاشرے کے تمام لوگوں پر برہم و کرم کا معاملہ فرما، بس سارے مسلمانوں کی مدد و معاونت فرما۔ الہ سب مسلمانوں کو عزت اور بلندی کا مقام عطا فرما، دنیا و آخرت کے اندر کامیاب و کامران بنا۔ حاضرین میں سے، غائبین میں سے، رب سارے مسلمانوں میں سے جو بھی مرض کے شکار ہے، رب مریض ہے، ان سب مریضوں کی جو ہے شفاء کاملہ و شفاء عاجلہ عطا فرما، اب سب کو شفاء کاملہ و شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اب تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے دینے والی ذات ہے، تیرے سوا کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، تجھ سے ہی مانگتے ہیں سب کو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اب پریشانیوں کے اندر جو ہے ملوث ہے، مبتلا ہے، اب ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اب ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اب جو بھی نیک حاجات لے کر مسلمان تیرے گھر کے اندر جمع ہے، اب ان کے نیک حاجات اور خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اب ان کی نیک حاجات اور خواہشات کی تکمیل فرما۔ الہ ہمیں سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اب گھروں کے اندر ہمیں دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين۔ علم کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے،
उसका नाम है अल-इल्मु क़ब्ल अल-क़ौली वल-अमल, कि इल्म कुछ कहने और अमल करने से पहले है। और यहाँ पे जो इल्माए किराम हैं जिन्होंने इसकी शरह की है वो ये कहते हैं कि हमें शक है कोई मुसलमान कोई ऐसा अमल करे जिसके मुतल्लिक उसे इल्म नहीं है, उसने हकीकत में नहीं जाना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये अमल करने का तरीका क्या है। अगर उसे इल्म नहीं है उसके बावजूद वो कोई अमल करता है, हमें शक है कि वो अमल अगरचे सही भी हो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा कि नहीं होगा। तो ये इल्म की अहमियत है, सबसे पहले इल्म हासिल करना है। और दूसरा बाब बांधा है अपनी किताब के अंदर, वो है अत-तालीमुर रजुल अमतहु व अहलहु, एक बंदे का तालीम देना अपनी लोंडिया जो उसकी नौकरानियाँ वगैरह हो, जो खादिम उसके हो, उनको और अपने अहलवायाल को। इस बात पे दलालत करता है कि एक मर्द पर, जो मर्द घर का जिम्मेदार है, अपने अहलवायाल की तालीम तो उसके ज़िम्मे है ही है, अपनी बीवी बच्चों की तालीम का तो जिम्मेदार वो है, और वो तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इससे कबल कहा कि अमतहु, अगर उसके घर के अंदर कोई नौकर है, कोई मुलाजिम है, काम करने वाला है, तो उस मर्द की, उस हाकिम की जिम्मेदारी है कि उसको भी वो इल्म हासिल करे, इल्म जो है सिखलाए। शरीयत का इल्म उस नौकर को, उस खादिम को सिखलाना भी इसकी जिम्मेदारी है। तो हमें यहाँ पे एहसास होना चाहिए कि हम इस जिम्मेदारी को किस तरह से अपने घरों के अंदर निभाते हैं। अल्लाह